ایک دن رجنی اپنے گھر والوں کے لیے توری کا سالن اور روٹی بناتی ہے، تو اس کے دیور اور دیورانی اس کے کھانے کی بہت تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھابھی ہم نے آج تک ایسا مزیدار کھانا کبھی نہیں کھایا۔ تو اس کی ساس منہ بنا کے کہتی ہے کہ یہ کیسا کھانا، یہ کیسی روٹی ہے، سوکھی روٹی، میں کیسے کھاؤں گی اس کو۔ تو وہ رجنی کہتی ہے کہ میں ابھی کچن سے گھی لے کے آتی ہوں، گھی لے کے آتی ہے اور اس کی روٹی کو گھی لگا دیتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس میں اتنا زیادہ گھی لگا دیا اور روٹی سب بیکار کر دیا تم نے، منہ بنا کے کھانا کھانے لگتی تھی۔ اگلے روز جب سبزی والا آتا ہے تو رجنی اسے لینے کے لیے توریاں لینے کے لیے جاتی ہے، اور اس کی ساس ماں کہتی ہے کہ تجھے روز روز بنانے کے لیے توریاں ہی ملتی ہے، کچھ الگ سا بنا کے ہمیں کھلا دو۔ تو وہ رجنی سے کہتی ہے کہ چلو ہمارے لیے کچھ اچھا سا بنا، تو وہ منہ بنا کے گھر آ جاتی ہے اور کچن میں کھڑی ہوتی ہے کہ اس کی نند آ کے کہتی ہے بھابھی آخر ماں کو توری سے کیا مسئلہ ہے، اتنی اچھی تو آپ بناتی ہیں۔ رجنی کی نند بہت اچھی ہوتی ہے، اس کے کھانے بنائے ہوئے سبزیاں بہت مزے کی لگتی ہیں۔ وہ سبزی کاٹ رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس ماں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا تم بھی سبزی کاٹنے لگ گئی ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے کچھ الگ سے بنا دو۔ وہ کہتی ہے ماں جی آپ بتائیں میں کیا بناؤں۔ تو اس کی ساس ماں کہتی ہے کہ تم میرے لیے مزیدار سے پراٹھے بنا دو، تم میرے لیے کچھ اچھا سے گوبھی کے پراٹھے بنانے لگ جاتی ہے اور بہت مزے سے پراٹھے بنا کر وہ ٹیبل پہ لا کر رکھ دیتی۔ تو اس کے دیور اور دیورانی نند سب بہت تعریف کرتے ہیں اس کے کھانے کی، لیکن اس کی ساس اس کے کھانے میں نقص نکالے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو میری بہن کے گھر اس کی بہو بہت مزیدار سے کھانے بناتی ہے، ہم اس کے گھر 2 دن رہ کے آئیں گے اور تم اس سے بہت مزیدار سے کھانے سیکھ لینا۔ تو وہ رشی کہتی ہے کہ کیا ماں جی ابھی، تو اس کی ساس ماں کہتی ہے کہ ہاں ابھی۔ تو وہ اپنی بہن کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ وہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، جیسے اس کی بہن دروازہ کھولتی ہے تو وہ دونوں سامنے کھڑی ہوتی ہیں، وہ کہ دونوں ایک دوسرے کو ملتی ہیں اور آگے اندر چلی جاتی ہیں۔ اندر جا کر وہ اپنی بہو کو بلاتی ہے، بہو کو بلا کے ان سے ملواتی ہے، ملوا کے اور کہتی ہے، اس کی ساس ماں کہتی ہے کہ تو میری بہو کو بھی ایسے مزیدار سے کھانے بنانے سکھا دو۔ تو وہ کہتی ہے بالکل میں بہت جلد سکھا دوں گی۔ وہ دونوں کچن کی طرف بڑھ جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کر دونوں وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں آج پنیر کے پراٹھے بنانا سکھاؤں گی۔ تو وہ اس کو پنیر کے پراٹھے بنانا سکھا دیتی ہے، اسی طرح 2 دن میں لگا کر اسے بہت 3-4 قسم کے پراٹھے بنانا سکھا دیتی ہے۔ تو اس کی بہن اس کی ساس ماں سے کہتی ہے کہ تمہاری بہو بہت اچھی ہے، تم کیوں ہر وقت اس کی برائیاں کرتی رہتی ہو۔ اس کی ساسو ماں کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اگلے ہی دن دونوں واپس چلی جاتی ہیں۔ گھر جا کر رجنی کچن میں پراٹھے بنا رہی ہوتی ہے تو اس کی ساس ماں کو بہت مزیدار سی خوشبو آتی ہے، تو وہ اسے اپنی ساس ماں سے کہ کیا میں نے پنیر کے پراٹھے بنائے ہیں۔ تو اس کی ساس کو پراٹھے کی خوشبو بہت آ رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ کیا بہت زیادہ تیل لگا دیا تم نے، اگر اس میں تیل تھوڑا کم ہوتا تو وہ بہت ہی اچھا رہنا تھا۔ لیکن رجنی کے باقی گھر والے اس کے کھانے کی بہت تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں تم نے بہت مزیدار پراٹھے بنائے ہیں، اور سب اس کے کھانے کی پیچھے بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن رجنی پریشان ہوتی ہے کہ اس سے گھر کا بجٹ پر اثر پڑ رہا ہے، کہ اتنے مہنگے پنیر اور ڈرائی فروٹ کے پراٹھے بنانے سے خرچہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ اگلے ہی دن اور مزیدار سے پراٹھے بنانے لگ جاتی ہے اور ہر روز ان کے گھر میں اب ڈرائی فروٹ اور مہنگے چیزوں سے پراٹھے بننے لگ جاتے ہیں۔ شام کو جب رجنی کا پتی گھر آتا ہے تو رجنی اس کو کہتی ہے کہ آپ نے جو مجھے گھر خرچ کے لیے پیسے دیے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے تمہیں دیے تھے اور ابھی ختم ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ رجنی کہتی ہے کہ آپ کی ماں روز ڈرائی فروٹ اور مزیدار سے مہنگے چیزوں کے پراٹھے بنواتی ہے تو وہ پیسے ختم ہو گئے۔ تو اس کا شوہر انکت کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، ماں جی کی پسند کی ہی چیزیں بننی چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر اپنی پتنی کو اور پیسے دے دیتا ہے، کہتا ہے یہ لو، جو چیز ماں جی کو پسند ہو تم وہی بنایا کرو۔ تو یہ سوچ کر رجنی کو بہت زیادہ برا، لیکن رجنی نے بھی اب اس چیز کی فکر کرنا چھوڑ دی تھی۔